بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته قائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم مومن کرام السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے محترم عزیز اور جن کی خدمات واقعاً ناقابل فراموش ہیں نسیم بھائی، انہوں نے میرے نام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین کا اضافہ کر دیا، حالانکہ نہ میں حجت الاسلام ہوں اور نہ اس طریقے کے القاب مجھ پہ زیبا دیتے۔ بہرحال میں جو لگاتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہیں کہتا، سب کی اپنی اپنی رائے ہے، سب کی اپنی مرضی ہے، مگر اگر یہ کسی کے لیے ہے تو وہ صرف اور صرف صاحب امر علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ ہی حجت ہیں اور یہ لقب در حقیقت آپ ہی پہ مزین ہوتا۔ ہم ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے بطور اصلاح آپ کے سامنے آ گیا۔ اعزا، ولایت کے سلسلے میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اس لیے کہ میرے سامنے وہ افراد بھی ہیں کہ اتنی میری عمر نہیں ہے جتنی ان کی سماعتیں ہیں۔ متعدد علماء کرام کو آپ نے سنا اور ماشاءاللہ اب بھی یہ سلسلہ 3 دن سے جاری و ساری ہے کہ جس میں آپ ولایت جناب امیر علیہ السلام کے متعلق اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ اور یہ سننے سنانے کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ ہماری جو سب سے پہلی خوراک ہوا کرتی ہے شیر مادر، اسی کے ذریعے ہمیں ولایت جناب امیر علیہ السلام پلا دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہماری فطرت ہے اور در حقیقت یہ ہماری شہرگ حیات ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ ہاں، بعض احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے دعا کے سلسلے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ غافر میں، وَقُلْ، کہیں آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے، فرمان ہے، کیا؟ ادعونی، میرے سے دعا کرو، استجب لکم، تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں۔ تو ارشاد پروردگار ہے کہ تم میرے سے دعا کرو، میرے سے دعا کرو۔ اور احادیث میں جو آیا ہے کہ افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت
دعا ہے. بغیر دعا کے نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. خدمت میں آپ کی عرض کروں کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے قول کو نقل کیا، فرمایا کہ جب ایک بندہ نماز کی کیفیت میں ہوا کرتا ہے تو وہ اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. اور جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ ٹھہرو، اس کے لیے کچھ مت لکھنا. تو وہ تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ مالک کتنا پیارا رکوع تھا، کتنا پیارے سجدے تھے، کتنا اچھا ذکر تھا، سب کچھ تھا، وضو بھی صحیح ہے، قراءت بھی صحیح ہے، ارکان بھی صحیح ہے، تمام تر چیزیں بہتر، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں مل رہا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، کیا تم نے اس کو اکڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیسا اکڑنا؟ مصلی پہ تو ہم کسی کو اکڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، نماز کے بعد بھی انسان اکڑ کے تو نہیں اٹھتا، تو یہ اکڑنا کیا ہے؟ ملائکہ نے سوال کیا کہ مالک یہ کیسے اکڑا؟ کہا تم نے نہیں دیکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد نہ دعا کی نہ ذکر کیا، ویسے ہی اٹھ کے چلا گیا. روایت کے جملے ہیں، اسی کو اکڑنا کہتے ہیں. جو کچھ کمایا تھا اس کو ضائع کر دیا. پھر ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ مالک کیا کرنا تھا؟ اس کو کرنا یہ تھا کہ جب نماز ادا کر لیتا تو اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اس سے کچھ طلب کرتا، یا کم سے کم اتنا ہی کہتا کہ مالک یہ جو کچھ ناقص سی عبادت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کا در چھوٹ جاتا ہے نا تو انسان کو متعدد دروازوں پہ ٹکریں مارنی ہوتی ہیں، کبھی پیروں کے پاس، کبھی فقیروں کے پاس، کبھی صوفیوں کے پاس، کبھی ملاؤں کے پاس، کبھی مولویوں کے پاس. ہمارے حق میں دعا کر دیں، ہمارا یہ کام بن جائے. اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے معاملات خود ادا کر لیتا، جگہ جگہ پمفلیٹ لگوانے کی ضرورت نہ ہوتی. اگر اس کی دعاؤں سے رزق ملتا تو وہ اپنے رزق کے لیے آپ کو بلانے کے لیے جگہ جگہ اپنے اشتہار نہ لگواتا. تو جس کا خود کا معاملہ ادھر میں ہو وہ ہمیں پار لگائے گا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غلط راستہ اختیار کیا، جہاں سے جانا تھا اس دروازے کی طرف نہیں آئے. اور یہ سنت الہی ہے، اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے ہم اللہ سے ملاقات نہ کریں تو اللہ پھر ہم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک نکتے سے کتنا اثر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا علم کیا کہا؟ موسیٰ اب ہمارا گزر بسر اس کھانے پہ نہیں ہوتا، ہمیں تو دنیاوی کھانے چاہیے. ٹھیک ہے جاؤ شہر میں، جاؤ شہر کی طرف. اچھا جب جانا ہے شہر میں تو کیا کہنا ہے؟ حتۃ نغفر، حتۃ کہتے جانا تاکہ ہم تمہاری مغفرت کر دیں. بنی اسرائیل ہیں، حتہ کا مطلب تھا مغفرت، انہوں نے اس پہ نون کا اضافہ کر کے کہا حنطہ. حنطہ کا مطلب ہوتا گیہوں، کہنا یہ تھا مغفرت کر دے، یہ کہنے لگے گیہوں دے دے. تو کیا قدرت سے یہ مذاق کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب خود ان کے ساتھ مذاق ہونے لگا. صبح کو چلتے تھے، چلتے چلتے شام ہو جاتی تھی، تھک کے سو جاتے تھے. جب صبح کو اٹھتے تھے تو پھر اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے کہ جہاں سے چلے تھے. ایک مثال سنیے نا، کولو کا بیل 1000 میل چلنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ رہتا، وہی کام ان کا تھا.
بوڑھے فنا ہو گئے، بچے بوڑھے ہو گئے، 40 سال کی مدت گزر گئی، پھر آئے جناب موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ کس مصیبت میں ڈال دیا، کہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شہر پاس ہونے کے بعد بھی ہم پہنچ نہیں پا رہے، 40 سال ہو گئے اس وادی میں خاک چھانتے ہوئے، تو ذرا اپنے رب سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے مجھے مناجات کی اللہ سے، اس کی بارگاہ میں ان کے سوال کو رکھا، تو کہا کہ موسیٰ ظلم انہوں نے اپنے حق میں کیا، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا حتتن، ہاں بالکل انہوں نے نون کا اضافہ کر لیا۔ عزت و جلال کی قسم، اگر صبح قیامت تک حنتا کہیں گے تو صبح قیامت تک اسی طریقے سے چکر لگاتے رہیں گے، میں نے جیسے بلایا ہے ویسے آنا ہوگا۔ تو یہ سنت الہی ہے، انسان کو اس میں اختیار نہیں ہے، تو انسان کیوں اس کے در کو چھوڑ کے دوسرے دروازوں پہ جا رہا ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تو ایسا سرمایہ دیا، ایسا سرمایہ دیا کہ کائنات میں ایسی نعمتیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی شکل میں لوگوں نے فضائل گھڑے، مناقب گھڑے، سب کچھ بنا لیا، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ، ان کے لیے یہ حدیث، ان کے لیے یہ حدیث، سب کچھ بنا لیا، مگر صحیفے سجادیہ نہیں بنا سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیثوں کے جیسی حدیثیں نہیں بنا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ میں میرے استاد گئے تھے، وہ ایک حدیث کا مجموعہ لے کے آئے، دعاؤں کا مجموعہ لے کے آئے، حدیثیں تو صحیفہ کاملہ کی تھی اور نام کسی اور کا لکھا ہوا تھا، تو چوری کی ضرورت پڑی مگر گھڑ نہیں سکے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بشر اللہ سے اپنے رابطے کو قوی کرے، مضبوط کرے، کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے۔ متعدد دعائیں ہیں قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی، مؤمنین کرام کی، اور بعض اوقات تو ائمہ نے تعجب کیا افراد کے اوپر کہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہوں اور اس کے بعد وہ ان آیات سے اپنی مصیبت کو حل نہ کریں، اپنی مشکل کو حل نہ کریں۔ خصال کے اندر صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک حدیث، صلوات بیت محمد، امام نے فرمایا مجھے تعجب ہے، تعجب، امام فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہے اس پہ کہ جو غم میں مبتلا ہو۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، سختی نہ ہو؟ نہیں، جب تک جان میں جان ہے انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا رہے گا، اور یہ چاہے کہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص تھا جو کعبے کے پردوں کو پکڑے ہوئے رو رو کے دعا کر رہا تھا، الہی میرا امتحان نہ لینا، مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ایک مکہ تک اپنے آپ کو پہنچا دے، اس کے بعد کعبے کے پردوں کو پکڑنا آسان بات ہے، اور وہاں رو رو کے کوئی دعا کر رہا ہو تو ایسی جگہ تو اللہ کو سن لینی چاہیے نا، ایسی جگہ تو سن لینی چاہیے۔ بس غور کیجئے گا، اس روایت میں نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہی شعور نہیں ہے کہ ہمیں طلب کیا کرنا ہے۔ تو امام جب ادھر سے گزرے اور اصحاب بھی ساتھ میں تھے، تو حضرت نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے اللہ اس کی دعا کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اصحاب نے کہا کہ ایسا کون سا گناہ کیا؟ کہ نہیں، گناہ نہیں کیا مگر اس کی دعا غلط ہے۔ مطلب کہا کہ اللہ نے خلق ہی امتحان کے لیے کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا امتحان نہ ہو، تو یہ بتاؤ کہ سنت الہی کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا ہرگز نہیں۔ تو کہا بھائی اس کی دعا استجاب نہیں ہو سکتی۔ تو کہا آقا پھر دعا کیا کریں؟ کہا دعا یہ کرو، مالک جب کسی آزمائش میں مبتلا کرنا تو سلامتی کے ساتھ اس سے نکال بھی دینا۔ یہ تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی، مگر یہ کہ دین سلامت رہے، ہم سلامت رہیں، یہ ہے اہم نقطہ، یہ ہے اہم بات۔ ہاں تو پھر سوال ہوا کہ
غمگین کے سلسلے میں تو امام نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس پہ کہ جو غمگین ہو اور اس کے بعد وہ ان کلمات کے ذریعے اپنے غم سے نجات کا راستہ تلاش نہ کرے۔ سائل نے کہا کہ آقا ان کلمات کا بتا دیں، ان کے بارے میں بتا دیں، میں 2 بار دہراؤں گا، آپ حفظ کر لیں گے۔ واقعاً متعدد اشرے چاہیے اس آیت کے سلسلے میں، بہت تیزی سے گزرتے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ جناب یونس کی دعا کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی دعا؟ ایسی دعا کہ جہاں پہ انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا باقی۔ کہاں پہ تھے یونس؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ کیا کہا قدرت نے؟ اگر دعا نہ کرتے تو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اس اندھیرے گھر میں جب نکلے تو کیفیت یہ کیا تھی؟ ارے اب تو بیمار ہے، نا امید ہو چکے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ڈاکٹر سے نا امید ہو، اس کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ کس عالم میں جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے؟ کیفیت یہ تھی کہ اگر سورج کی روشنی پڑ جاتی تو گوشت پھٹ جاتا۔ یہ حدیث کے جملے۔ پورا بدن خراب ہو چکا تھا۔ اس کیفیت میں مچھلی نے ان کو اگل دیا تھا۔ اللہ نے ایک کدو کی بیل تھی جو ان کے اوپر سائے فگن کر دی تھی، جس کے سائے میں وہ رہے اور جس سے انہوں نے تغذیہ کیا، کھایا، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دوبارہ سے توانا کیا۔ کون سے کلمات تھے جس کے ذریعے اللہ نے ان کو غم سے نجات دی؟ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، بس جب کچھ نظر نہیں آیا تو اس کو پکارا کہ جس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام نے فرمایا جو ان کلمات کو کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم و غم سے نجات دے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی بیان کردہ دعائیں ہیں۔ مولانا ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ایک سوال ہمارا گھوم پھر کے جواب ہمارا یہ ہو جاتا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دم بلیم اللہ کی ذات پہ۔ اچھا یہ کہ بس اللہ معاف کرے، ہم اور زیادہ تو کچھ نہیں کہیں گے، بس اتنا کہیں گے مولانا اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوں گی ایک دوسرے سے بھی گفتگو میں۔ اب ایک صاحب سے میری گفتگو ہو اور اس کے بعد میں بہت ضروری کام مجھے ان سے کوئی پیش آ جائے، چلتے چلتے وہ اپنا نمبر دے دیں مجھ کو، 2 ڈیجٹ کے متعلق مجھے شک ہو جائے یہ پہلے ہے یا دوسرا ہے، اور اسی طریقے سے میں سیو کر لوں۔ ایک نمبر آگے پیچھے ہو جائے، اگر میں صبح قیامت تک کال لگاتا رہوں تو ان ساتھ سے بتائیے کیا کیا رابطہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صراط مستقیم سیدھے راستے کے ذریعے پہنچا جاتا ہے مقصد تک۔ دعاؤں کا طریقہ آنا چاہیے، دعا استجاب ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا رد ہو جائے؟ یہی سوال جناب امیر سے ایک شخص نے کیا، کہا مولا جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تو اب دعا کا عمل دخل کیا ہے؟ ہر دور میں اس طریقے کے افراد ہوا کرتے ہیں۔ بھرے مجمع میں جناب امیر دعا کے سلسلے میں بیان کر رہے تھے کوفہ میں، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے میرا، جی پوچھو۔ کہا آپ جو دعا کی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو دعا کرو دعا کرو، مولا یہ بتا دیں کہ جب اللہ نے ہماری قسمتوں کو لکھا یا ابھی تک نہیں لکھا؟ امام نے فرمایا قسمتیں تمہاری اللہ کے علم میں ہیں۔ تو کہا جب اللہ نے میرے لیے ایک شے مقرر کر دی تو اب دعا کا مجھ کو فائدہ کیا؟ اب مجھ جیسا کوئی کم عقل ہوتا تو گھومتا پھرتا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پھر جا کے شاید ہو سکتا تھا کہ قانے کر دیتا، مگر وہ کون ہے؟ وہ اللہ علیہ مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا سن، اور اگر اللہ نے تیرے نصیب میں یہی لکھا ہو کہ جب تک دعا نہیں کرے گا، جب تک عطا نہیں کروں گا، تو بتا پھر جب تک دعا نہیں کرے گا، جب تک عطا نہیں کروں گا، تو بتا پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں اس کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہ میں اللہ سے دعا کروں۔ تو دعا ضروری ہے نا۔ دعاؤں کے متعلق احادیث ہیں، کس طریقے سے بشر دعا کرے۔ دعاؤں کا طریقہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
سب سے پہلی شرط دعا کی ہے کہ انسان کا قلب پاک ہو. کس کی طرف سے؟ اہل ایمان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ جو قائل ہیں ولایت جناب امیر علیہ السلام کے. جب تک یہ صفت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی نا، جب تک وہ اس لذت کو محسوس نہیں کر سکتا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے. ایک مثال دوں میں آپ کی خدمت میں. ایک شخص ہے امام کے صحابی، امام رضا علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام ہے یونس بن عبد الرحمن. یہ کون ہے یونس؟ یہ ان کا افتخار یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین اماموں نے ان کے لیے جنت کی ضمانت لی. کہا ہم ان کی جنت کے ضامن ہیں. جناب ہم تو صرف گمان کے اوپر کہتے ہیں مرحوم، جنتی، مغفور ہے نا بھئی. ہمارا گمان تو ہے، اچھا گمان ہے اور رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، مگر وہاں تو یقین ہے، شک والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یونس کو بھی یہ بات پتا ہے کہ مولا نے ان کے متعلق یہ بات کہی ہے. ایک شخص نے یونس سے آ کے کہا، یونس میں ایک مجلس سے آیا، ایسے لوگوں کے پاس آیا کہ جن میں ایک ایسا تھا کہ جو تمہارے متعلق وہ باتیں کہہ رہا تھا کہ جو تمہارے اندر پائی نہیں جاتی، تمہارے متعلق فحش گوئی کر رہا تھا، تمہارے اوپر بہتان لگا رہا تھا، تم پہ تہمتیں لگا رہا تھا. اللہ اکبر. کوئی اور ہوتا تو کہتا ذرا لے کے تو چل، پھر میں اسے بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں. مگر یہ اخلاق کریمانہ ہوا کرتا ہے. سیرت اہل بیت علیہ السلام کا اثر یہ تھا، رنگ یہ تھا. یہ نہیں پوچھا نام کیا ہے، یہ پوچھا یہ بتا اپنوں میں سے ہے یا غیروں میں سے، یہ بتا اپنوں میں سے ہے یا غیروں میں سے. تو کہا کہ ہے تو اپنوں میں سے. سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، الہی گواہ رہنا، جو جناب امیر کی ولایت کا قائل ہے، اگر اس نے میرے حق میں کوئی ظلم کیا، میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کر دیا. یہ وسعت قلبی پیدا ہو، زبان پہ جو آئے گا اللہ استجاب کر لے گا، قبول ہو جائیں گی. یہ صحبت اہل بیت علیہ السلام کا اثر ہوا کرتا ہے. مدینہ منورہ ہے، کہے سالی ہے، کئی سال گزر گئے، کہے تھے نماز اختصاص ہو گئی، دعائیں ہو رہی ہیں، مفتیوں کو پکڑا گیا، ملاؤں کو پکڑا گیا. وہ جو حکومت کی طرف سے تنخواہ کھاتے تھے، مفتی اعظم، قاضی صاحب، اور لوگ اب کہنے لگے کہ ان کی زبانوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے. اور بات یہاں تک پہنچی کہ کچھ افراد بازار میں کھڑے ہو کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ذات پہ اشکال کرنے لگے. ایک سیاہ فام غلام ادھر سے گزرا، اپنے آقا کے پاس چند مہینے پہلے آیا ہے افریقہ سے، جو دین کے بارے میں نہیں جانتا تھا. صحبت کے اثر کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں علیہ السلام. تو ہوتا ہی ہے جناب، اس نے جب یہ دیکھا تو کہا ہرگز اللہ کی ذات کے متعلق بدگمان نہ ہو. تمہارے عالم فاسق ہو چکے، فاسد ہو چکے، ان کے سبب اللہ پہ اشکال نہ کرو. کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی، بس اتنا سننا تھا. زہری کا بیان ہے کہ میں وہاں کھڑا تھا، اس غلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی قسم ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے، مدینہ کے اوپر بادل سایہ فگن ہو گئے اور ایسی بارش ہوئی کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی برسات نہ دیکھی تھی. وہ شاگرد، وہ غلام جو تھا، اپنے آقا کے گھر کی طرف چلا، میں اس کے پیچھے پیچھے آیا. وہ متعدد گلیوں سے کوچوں سے گزرتا ہوا اس دروازے پہ پہنچے جہاں مجھے یقین تھا کہ اس گھر سے ہی آیا ہوگا. وہ دروازہ علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا تھا. دق الباب کیا، گھر میں چلا گیا. میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس کے بعد میں خادم نے، ایک دوسرے خادم نے آ کے کہا کون؟ کہا مجھے امام سے ملنا ہے. لے کے آ گئے. اس نے کہا اے کریم ابن کریم ابن کریم، ایک سوال ہے آپ سے اور یقیناً آپ مجھے مسترد نہیں کریں گے. امام نے فرمایا پوچھ، کیا چاہتا ہے؟ مجھے آپ سے ایک غلام طلب کرنا ہے. اچھا. امام نے غلاموں کو بلایا، کون سا چاہیے ہے؟ تو سب کو دیکھنے کے بعد بولا نہ وہ نہیں ہے کہ جس کی مجھے طلب ہے. امام نے کہا جتنے ہیں سب آ جائیں. وہ بھی آ گئے. تو کہا یہ مجھے دے دیں. تو
اس نے کہا غلام نے کہ مجھے کیوں لے کے جانا چاہتا؟ اس نے کہا میں نے تجھ سے وہ دیکھا جو اس سے پہلے کسی سے نہیں دیکھا تھا. کیا؟ کہ تو اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے کہ تیرے ہاتھ اٹھے اور پانی برسنے لگا. اس نے کہا حقیر نادان، اگر ان کی اطاعت کی ہوتی تو اللہ یہ مرتبہ تجھ کو بھی دے دیتا. تو غلاموں سے متمسک ہوتا ہے آقا کو چھوڑ کے. یہ وہ اللہ کا دروازہ ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. ہم افریقہ کے صحرا سے اٹھ کے آئے تھے، نہ دین کا علم تھا، نہ توحید کا علم تھا، نہ نبوت کا علم تھا، نہ قیامت کا علم تھا، نہ امامت کا علم تھا. ان کے در کی برکت سے اللہ کو بھی پایا، رسول اللہ کو بھی پایا، اور یہ جو تو نے دیکھا وہ سب کچھ ان کی بدولت ہے. اور افسوس تیرے اوپر کہ ان کے جوار میں رہنے کے بعد بھی ان کے کمالات کو نہ سمجھ سکا. اس نے کہا کہ میں تجھ کو لے کے جاؤں گا. امام کے پاس آ گئے دونوں. حضرت سے پوچھا کہ آقا یہ مجھ کو لینا چاہتا ہے. امام نے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے کہ فرزند نبی آپ صادق الوعد ہیں، اپنے وعدوں کو سچا کرنے والے، آپ مجھ کو دے دیں مگر ایک شرط کے ساتھ. کیا شرط ہے؟ کہ 2 رکعت نماز ادا کروں گا. زہری نے کہا 2 کیا 10 رکعت ادا کر، پڑھ اور چل. بھئی ایسے موقع پہ تو انسان دیکھ رہے اسے 2 کیا 10 پڑھ اور چل. امام کی طرف دیکھا، حضرت نے کہا جیسا کہتا ہے ہم نے قبول کیا. خادم نے کہا اچھا. بدن لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھے. جو کیفیت امام کے حضور میں رہ کے تھی نا، امام کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی جب مصلی پہ آتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. وہ امام کا رنگ اپنے اوپر چڑھائے ہوئے جب اس نے تکبیر کہی تو بام و در سے تکبیر کی آوازیں نہ لگی. اور اس کے بعد میں جب نماز کا آخری سجدہ تھا، نماز ادا کی، اس کے بعد سجدے میں گیا. زہری دیکھ رہا ہے کہ اب سر اٹھائے، اب سر اٹھائے، اب سر اٹھائے. بھیا بہت دیر ہو گئی، چلنا نہیں ہے، چلو بس ہو گئی نماز، وعدہ پورا کرو. تم نے 2 رکعت کا وعدہ کیا تھا، ہم نے اتنا موقع تمہیں دے دیا، اب اٹھو چلو ساتھ میں. آواز دی، آواز دی، آواز دی. جب کوئی جواب نہ آیا تو شانہ پکڑ کے ہلایا. اب جب شانہ پکڑ کے ہلایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے فرمایا پتہ اس نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے آخری سجدے میں دعا کی تھی الہی تیرے حبیب کے حبیب کا غلام تھا، اس کے سوا اب کسی کا غلام نہ بنانا. اگر میرا تیرے نزدیک کوئی مقام ہے تو اسی کیفیت میں مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. یہ ہے مستجاب الدعوات. دعائیں ایسے استجاب ہوا کرتی ہیں جناب. تو یہ آل محمد علیہ السلام کا رنگ ان کے اوپر تھا، یہ انداز تھا ان کا. ان کی بات تو بہت بلند ہے. ابھی تو ہم جناب سلمان و ابو ذر تک نہیں پہنچے جو اللہ نے ان کو نوازا تھا. تو جناب یونس بن عبد الرحمن حج کے لیے جا رہے ہیں. ذکر آیا تھا نا ان کا. یونس جا رہے ہیں حج پہ. حج کے ایام ہیں. ہر جانے والا جب جاتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے اعزاء اقربا سے ملاقات کرتا ہے. تو وہ بھی امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے اہم ترین توصیہ وصیت آپ میرے لیے کریں کہ مجھ کو وہاں کیا کرنا ہے. سنیں امام نے کیا فرمایا، مجھ کو وہاں کیا کرنا ہے. حضرت نے فرمایا یونس سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس نے کسی مومن کے لیے ایک دعا کی تو میں اس کی 1,00,000 حاجات کو پورا کرتا ہوں. یہ 1,00,000 یہ عطا اس کی طرف سے ہے تو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. تو 1,00,000 حاجات پوری کرتا ہوں. بس یونس اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے تو مؤمنین کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. قلب کی طہارت کے ساتھ روایت ہے کہ جب ایک دعا کرنے والا یہ کہتا ہے الہی مجھ کو معاف کر دے، میری مغفرت ہو، میرے والدین کی مغفرت ہو، مجھ کو عطا کر، اور فلاں کا نام لے کے کہتا مالک
اس پر رحم نہ کرنا تو ملائکہ ہنس کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسے یہ اللہ کی رحمت کو کیسے محدود کر رہا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا مالک مجھے بھی معاف کر اور اس کو بھی معاف کر, مجھے بھی بخش اس کو بھی بخش, میری بھی ہدایت کر اس کی بھی ہدایت کر. ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے الہی میری مغفرت فرما اور اپنے نبی کی مغفرت فرما. یہ سننا تھا. اللہ کے نبی گزرتے ہوئے کہنے لگے افسوس تجھ پہ کہ تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. اس نے کہا میں نے کیسے محدود کیا؟ امام نے فرمایا اگر یہ کہہ دیتا کہ اللہ تمام مومنین کو بھی بخش دے تو کیا اللہ کی عطا میں کمی آ جاتی؟ ہاں اب قبول ہوتی نہ ہوتی اس وقت میں قبول ہو جاتی کہ جب مومنین کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا. تو یونس گئے امام کی اس حدیث کو سن کے, اور اب کیفیت یہ ہے کہ روز عرفہ دعاؤں کے بعد لوگ وہاں سے لوٹ کے آنے لگے. جو یونس کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا یونس نظر نہیں آتے, شام کا وقت ہو گیا. اب جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوبارہ سے میدان عرفات میں گئے تو کیا دیکھا؟ سر تپا, پسینے میں شرابور, اور چہرہ جمال الہی سے چمک رہا تھا, اور ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے. آنسوؤں کی قطار تھی جو آنکھوں سے جاری تھی. مومنین کے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے. جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا یونس وقت کا اندازہ نہیں ہے, اب اپنے ہوش میں آئے. اچھا کتنا وقت ہوا؟ سب چلے گئے تم رہ گئے. کیا سبب تھا؟ ایسی کون سی دعائیں تھیں؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم ایک دعا اپنے حق میں نہیں کی تھی, جتنی تھی سب اپنے بھائیوں کے لیے تھی, مومنین کے لیے تھی. کہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یونس تمہاری دعا تمہارے حق میں قبول ہو نہ ہو, مگر جب کسی دوسرے کے لیے کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا, وہ بھی دے گا کہ جو تمہارے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا. تو دوسروں کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ تمہیں دے. یہ شرائط دعا میں سے ہے. ہماری دعا استجاب نہیں ہوتی, ہماری دعا قبول نہیں, ہماری زبانیں بے اثر ہو گئیں, اس کے اسباب میں نہیں جانا. ہاں تو اس کا بھی طریقہ قدرت نے بتا دیا. ابن فہد حلی دعوے میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ پہ وحی کی, اے موسیٰ اس زبان سے دعا کرنا کہ جس سے کبھی گناہ نہ کیا ہو, جس سے کبھی خطا نہ کی ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہیں, شکستہ نفسی ہے. تو عرض کی کہ مالک تیری خلق میں تیرے اس بندے سے زیادہ خطاوار کون ہوگا, گنہگار کون ہوگا؟ تو نے شرط ایسی رکھی ہے, یہ زبان تو متعدد جرائم کی مجرم ہے مالک, اس سے میں کیسے دعا کروں؟ آواز قدرت آئی, موسیٰ کیا تم نے اپنے بھائی کی زبان سے بھی کبھی گناہ کیا؟ تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کی زبان سے تو گناہ نہیں کیا. فرمایا اس کی زبان تمہارے حق میں معصوم ہے, لہذا ایک دوسرے سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے, ایک دوسرے سے کہتے رہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرتے رہیں. ہاں بس خلاصہ بیان کر دوں, آپ کا بہت شکریہ, بہت سکون اور راحت کے ساتھ آپ نے سنا, میری حوصلہ افزائی کی. در حقیقت نہ ہمارے پاس کلمات ہیں نہ ہمارے پاس مطالب ہیں, یہ آپ کی محبتیں ہیں. ہاں اب اس در سے متمسک ہو جائیں, اور اگر یہ حدیث نہ ہوتی نا تو میں آپ کی خدمت میں کہوں اس وثوق کے ساتھ ان کلمات کو شاید میں ادا نہ کر پاتا کہ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات ہو گئی میں اپنی والدہ کے پہلو میں تھا, اللہ کی قسم صبح تک میری والدہ دوسروں کے لیے دعا کرتی رہیں. دوسرے کون افراد تھے؟ جو یہ کہتے تھے جناب امیر سے کہ بنت پیغمبر سے کہہ دیں گریہ نہ کیا کریں, ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے. ان کے لیے, کن کے لیے؟ کہ جن کے ذریعے جب کہتی ہیں کہ میرے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوگے تو کہتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ کل آ جائیں گے, اور جب صبح میں پہنچتی ہے شکستہ پہلو بی بی تو دیکھتی ہیں کہ آنے والا کوئی نہیں ہے. کس ناامیدی کے ساتھ گھر پہ لوٹ کے آتی ہوں گی.
مگر اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں اخلاق کریمانہ۔ ان سے جناب ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں۔ تو امام نے صبح کے وقت میں کہا اماں جان آپ نے ایسے افراد کے لیے دعا کی، ہمارے لیے سب سے آخر میں دعا کی۔ تو سیدہ کائنات نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا یا بنی اجار ثم الدار، اے لخت جگر پہلے پڑوسی ہیں بعد میں گھر والے ہیں، اس در سے متمسک ہیں تو ایک دروازہ اور ہے کہ جو ہم پہ کھلا ہوا ہے، مگر افسوس ہم نے اس کی کبھی قدر و قیمت نہ سمجھی۔ قبلہ تشریف فرما ہے، بس میں اپنی گفتگو کو خلاصے کے طور سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک واقعہ پچھلے سال بھی سنایا تھا اور اس سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مجلس تمام ہے۔ ہاں ہم نے اس دروازے کو اپنے اوپر خود بند کر دیا جس دروازے کو اللہ نے ہم پہ کھولا تھا۔ کیا کبھی رات میں ہم نے اپنے امام سے متوجہ ہو کے کہا ہو اے فرزند نبی، اے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم پریشانیوں میں گرفتار ہیں، سختیوں میں گرفتار ہیں، آپ اس کے فرزند ہیں جو قاتلوں کے اس شہر میں رہ کے ان لوگوں کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ جنہوں نے حق میں ظلم کیا ہو۔ آقا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمارے حق میں دعا کر دیں، اللہ بگڑی ہوئی قسمت بنا دے، اولاد کے لیے دعا کرانی ہے آقا سے کرائیں۔ رزق کی تنگی ہے امام سے رجوع کریں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم رجوع نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے امام کی بارگاہ میں آتے نہیں ہیں۔ سید نجم اصفہانی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں غری میں رہا کرتا تھا اور وہاں پہ میں اس مدرسے میں تھا کہ جہاں پہ ہمارے شیخ احمد ہوا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک رات میں ہم نے کیا دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھلا مدرسے کا، اور وہ چلے حرم جناب امیر کی طرف۔ خلاصہ بس پیش کر رہا ہوں، حرم میں پہنچے تو خود بخود دروازہ کھلا، زری کے پاس گئے اور گفتگو ہونے لگی۔ اللہ اکبر، یہ مقدس اردبیلی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ لوٹ کے اور کوفہ کی طرف چلے، 10 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہوئے چلے، مسجد سہلہ میں پہنچے، محراب میں ایک سید کو دیکھا، گفتگو ہونے لگی، لوٹ کے آئے، کہتے سردی کا وقت تھا، مجھے کھانسی آ گئی۔ اب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تم، میں نے کہا جی میں، تو کہا تم کیوں آئے؟ کہا کہ حضرت میں نے سب کچھ دیکھا، حرم جناب امیر کو کھلتا ہوا دیکھا، زری میں گفتگو ہوتے ہوئے دیکھی، اور یہاں پہ دیکھا ایک سید سے گفتگو کر رہے تھے، اس کے حق کا واسطہ جس کی بارگاہ سے آئے، بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرے سوالات تھے، میں پریشان تھا، جناب امیر کی بارگاہ میں پہنچا اور جانے کے بعد میں نے حضرت سے عرض کی اپنی پریشانیاں، تو حضرت نے کہا یہ بتاؤ مقدس اردبیلی اس وقت میں تمہارا امام وقت کون ہے؟ کہا صاحب امر ہیں۔ تو پھر ان کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ جب وہ تمہیں علم ہے کہ وہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں جا کے اپنے مسائل کو رکھو۔ کہاں پہنچ جاؤ؟ مسجد سیلہ پہنچ گئے، اور جانے کے بعد میں ان سے سوالات کیے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے وجود سے حور و ملک کو قرار ہے، بس ہاں اس کی بارگاہ میں دعا، اس کی بارگاہ میں عرض کریں آقا ہمارے حق میں دعا کر دیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں۔ اے یوسف زہرا، آپ دیکھتے ہیں کہ قوم و ملت کن مصیبتوں میں گرفتار ہے، ہمارے جوان قتل کیے جاتے ہیں، ہمارے مملکت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مولا ہمارے بچے ویران کیے جا رہے ہیں، اے آقا ہمارے حق میں دعا کریں۔ جب رات میں اپنے جد کی زری کے پاس کھڑے ہوں، ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرنا، ہمارے حق میں دعا کرنا، یہ وہ ہیں کہ جن کے وجود سے حور و ملک کو قرار ہے۔ جب فرزند نبی کربلا میں تک و تنہا رہ گئے، آواز دی قل منا سرن ینصرنا، حور و ملک سر پیٹنے لگے۔ صادق آل محمد نے کہا ارے جنت میں کوہرام برپا تھا، فرشتے کہتے تھے اجازت دے، حوریں کہتی تھی اجازت دے، فاطمہ کا لخت جگر تک و تنہا رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایک جھلک دکھائی، یہ کون ہے؟ یہ مہدی ہے، اس کے ذریعے خون حسین کا انتقام لوں گا۔ حور و ملک کے دل کو قرار آ گیا۔ اللہ اکبر، مگر سیدہ زینب کے کانوں میں جب یہ آواز گئی، بے قراری کے عالم میں خیمے سے باہر آئی، حسرت بھری نظروں سے بھائی کو دیکھا، گردن جھکی ہے، دائیں بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، کس لشکر کو تلاش کرتے ہیں کہ جو خاک پہ سو گیا۔
آئی بھیا میں سوار کروں گی، رکاب کو تھاما، مگر اس سے پہلے کہا بھیا یہ بیویاں ملاقات چاہتی ہیں، ایک بار ان سے ملاقات کر لیں۔ امام خیمے میں آئے، بیویوں سے ملاقات کرتے ہوئے باہر آنے لگے۔ میر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ ننھی بچی ہے کہ جو باپ کے پٹکے تک نہیں پہنچ پاتی، باپ سے کہنے لگی اے بابا جاتے ہیں، ایک بار اپنے سینے پہ لٹا لیں۔ امام نے بچی کو گود میں لیا، گرمی کی شدت ہے، لوری سنانے لگے، اللہ اکبر۔ میر نے فرمایا، کہتے ہیں اچھی نہیں عادت یہ، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ کیا ہوئے گا ایک سب کو جو ہم گھر پہ نہ آویں، مجبور ہوں ایسے کہ تمہیں چھوڑ کے جائیں، پاؤ نہ تم ہم کو نہ تمہیں ہم تمہیں پائیں، بتلاؤ تو سینے پہ کس طرح سلائیں۔ چھوٹے تھے یوں ہی ہم بھی چھوٹے تھے یوں ہی ماں سے، سوتے تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے، کچھ ان کا ہوا سامنے آنکھوں کے جہاں سے، رونے سے ملی وہ نہ فغا سے نہ بکا سے۔ اللہ اکبر۔ ارے جنگل میں بہت قافلے لٹ جاتے ہیں بی بی، برسوں جو رہے ساتھ وہ چھٹ جاتے ہیں بی بی۔ سکینہ خدا حافظ، بابا اگر نیند نہ آئے تو مقتل میں آ کے آواز دے لینا، بہن دیکھتی ہے بھائی مقتل میں ہے۔ میر نے لکھا قیامت ہو گئی، آواز آئی، اللہ اکبر۔ 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اب جو بدحواسی میں نکلی دلِ زنیہ پہ پہنچی، اللہ کسی بہن کو وہ دن نہ دکھائے۔ راکب دوش پیمبر سینے پہ سمر بیٹھا ہوا ہے، خنجر کو گردن پہ چلانا چاہتا ہے۔ اے عمر سعد روک لے، اسے میری ماں نے بڑی پریشانیوں میں پالا تھا، اس کے بعد پنجتن کا خاتمہ ہے۔ بالوں کو پکڑا، گردن پہ چھری چلی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا۔ اے سید سجاد، غش سے آنکھیں کھولو، باپ کے سر کو نیزے پہ دیکھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔